انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی انور اقبال صاحب بتائیے گا, باقاعدہ مذاکرات آج ہونے جا رہے ہیں, ایرانی وفد پہنچ چکا ہے اور امریکی وفد بھی جلد پہنچ جائے گا. واضح طور پر بتائیے گا پالیسی کیا ہو سکتی ہے ان مذاکرات میں دونوں فریقین کی جانب سے کہ اپنی اپنی بات یا اپنے اپنے مطالبات جو ہے وہ منوائے جا سکیں. دیکھیں, یہ آغاز ہے بہت سینسیٹیو بات چیت کا. یعنی ایک اتنا پرانا ایشو ہے. ایرانی حکومت جو ہے وہ 47 سال سے یہ حکومت موجود ہے, اور جب سے اسرائیل سے ان کے تعلقات خراب ہیں, ان کے پرابلمز ہیں, امریکہ سے جب سے پرابلمز ہیں, پھر اس کے بعد سعودی عرب سے ڈفرینسز ہے, جی سی سی سے ڈفرینسز ہے, اور پھر یہ ہے کہ اب جنگ ہوئی, 40 دن کی جنگ ہوئی, اس میں بہت نقصان ہوا. ایران کا ظاہر زیادہ ہوا کیونکہ امریکہ کا ایڈوانٹیج تھا کہ پوری جو ہے فضائی حدود ان کے قبضے میں تھی. وہ جب چاہتے بمباری کرتے تھے تو سینکڑوں مکان, ہزاروں مکان تباہ ہو گئے, سینکڑوں کیا ہزاروں سے زیادہ. آج ایک اسٹیمیٹ پہ دیکھ رہا تھا جس میں ایران کی اسٹیمیٹ بھی شامل تھی, اس میں تقریباً کہتے ہیں 1.5 لاکھ مکانات متاثر ہوئے ہیں جنگ میں. تو ان حالات میں اب جب بیٹھیں گے دونوں تو جو سینسیٹیو کتنے بھی بڑے ایشوز ہیں ان پہ بات چیت ہوگی. مثلاً یہ کہ اب جنگ کے بعد ایران کی تعمیر نو کا مسئلہ ہے, مثلاً یہ کہ جنگ میں پہنچنے والے نقصانات کا مسئلہ ہے, یا پھر امریکہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اپنا ہرمز اسی طرح کھولی جائے جس طرح پہلے تھی. پھر اسرائیل کے تحفظ کا مسئلہ ہے, عربوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں. تو ان سارے مسائل پر میرا خیال ہے کہ گفتگو تو ہر چیز پہ ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2 دن میں تو یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو ایک مشترکہ اعلان سے اعلامیہ جو جاری ہوگا, جس میں کم از کم امید ہے, مجھے ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن امید ہے کہ ایک اسٹرکچر بنا دیا جائے گا کہ اب اس سارے مسائل کو ٹیکل کیسے کرنا, ان کو حل کیسے کرنا, ان سے ڈیل کس طرح کرنا, اور اس اسٹرکچر کے تحت پھر آگے بات چیت چلے گی, کیونکہ یہ بات چیت جو ہے کافی عرصے تک چلنے والی ہے. اچھا انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس رات جنگ بندی ہوئی ہے, آپ اور میں ساتھ ہی موجود تھے ٹرانسمیشن کے اندر. انور اقبال صاحب تب آپ نے بھی یہی بات بولی تھی کہ اس طرح ہی ٹویٹ نہیں کر دیا جاتا, پہلے جو ہے وہ معاملات کسی حد تک جو ہے وہ سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے, کیونکہ تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس اگر جہاز میں بیٹھ چکے ہیں پاکستان آنے کے لیے اور اب سے کچھ دیر بعد پہنچ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی معاملات مثبت سمت میں گامزن ہے. ایک بات تو واضح ہے نا کہ 10 نکات ایران نے پیش کیے, 15 نکات امریکہ نے پیش کیے, تو یعنی جو ٹاکنگ پوائنٹس ان کو پہنچ گئے ہیں, اور اس پر کچھ نہ کچھ تبادلہ خیال بھی ہوا ہوگا. اور ایران کا موقف پاکستان نے امریکہ کو پہنچایا گا, امریکہ کا موقف ایران کو پہنچایا ہوگا, لیکن اس پہ ابھی بات چیت نہیں ہوئی. یہ ذرا صورتحال اس وقت سے مختلف ہے کیونکہ اس وقت تو فوری طور پہ جنگ بندی کرنی تھی. اس میں یہ ہے کہ اس میں تو بیٹھ کے آمنے سامنے ہی بات کرنے والی ہے نا, اور اسی لیے اس لیول کا آدمی انہوں نے بھیجا ہے, وائس پریزیڈنٹ کو بھیجا ہے. تو اس میں مجھے یہی لگتا ہے کہ مسائل, ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے اس پہ سمجھوتا ہو جائے گا, اور اس بات پہ کہ یہ جنگ بندی جاری رہے گی, دوبارہ حملوں کا آغاز نہیں ہوگا. اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ اسرائیل جو ہے جنوبی لبنان پہ حملے روک دے, جو میرا خیال ہے روک دے گا اب, اور اس کے بعد جو ہے بات کی جو چیزیں ہیں, جو بڑے مسائل ہیں, ان پہ بات چیت میں میرا خیال ابھی وقت لگے گا, اس پہ پہلے سے طے نہیں ہو سکتا. اچھا انور اقبال صاحب یہ بتائیں کہ مذاکرات کے مثبت نتائج کے حصول کے لیے مذاکرات کاروں کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہے ٹرسٹ کا عدم کا فقدان. یعنی ٹرسٹ جو ہے ہی نہیں دونوں کے. ظاہر ایران دیکھیں اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جنگ روکی جائے, اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ ہم سے رکوا دیں گے اور پھر دوبارہ حملے شروع کر دیں گے. تو اس نے گارنٹی مانگی اور گارنٹی پیش کی گئی چین کی طرف سے. چین نے پھر ظاہر ہے پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں گئے, وہاں ملاقاتیں کی, اس کے بعد چین نے ایران سے رابطہ رکھا, پھر چین کا امریکہ سے بھی رابطہ ہے, تعلقات بھی ہیں ان کے,
اور اس کے بعد اس گارنٹی کے بعد پھر بات آگے بڑھی. تو ایک تو سب سے بڑا جو ہے وہ ہے اعتماد کا فقدان. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران کا کہنا ہے کہ بھئی یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ نے 2 ہفتے کے لیے روک دیا, 2 مہینے کے لیے روک دیا, پھر جو نقصانات ہوئے اپنے پورے کر لیے. اسرائیل میں سارے جو انٹرسپٹرز میزائل جو ہیں لگا دیے, عرب ملکوں میں لگا دیا, اس کا دوبارہ حملہ کرنا شروع کر دیا. تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ زیادہ دیر پا ہو, تو اس پہ بات چیت ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کچھ. باقی تو جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اسرائیل کا عدم تحفظ کا احساس. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں کوئی بھی اگر ملک طاقتور ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو ہمارے لیے خطرہ ہے, اور اس کو پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. آپ لیبیا کو دیکھ لیں, سیریا کو دیکھ لیں, آپ عراق کے ساتھ دیکھ لیں جو کچھ ہوا. تو ان حالات میں صرف ایک مصر ہے جس کو برداشت کرتا ہے, اس لیے کہ مصر پہلا مسلمان ملک تھا جس نے ان کو ریکگنائز کیا. تو وہ جو ہے اس پہ اسرائیل کا عدم تحفظ ختم کرنا, ایران کو جو اپنے خدشات ہیں اس کو دور کرنا, یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, کیونکہ بالکل زیرو ٹرسٹ ہے ان کو ایک دوسرے پر. اچھا انور اقبال صاحب, جیسے کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان ٹرسٹ ہی نہیں ہے, اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے والے ہوتے ہیں یا دونوں ممالک مذاکرات کے قریب ہوتے ہیں, اسی دوران اسرائیل کی جانب سے جارحانہ کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں, حملے شروع ہو جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان میں بھی حملے اس وقت جاری ہیں اسرائیل کی جانب سے. تو آج ہونے والے مذاکرات سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں, آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے, اور یہی سوال جو ہے وہ اس وقت ایران کے ذہن میں بھی ہوگا اور پاکستان کے ذہن میں بھی ہوگا, کہ پاکستان سے مساعدت کروا رہا ہے. تو سب سے پہلی بات یہی ہوگی نا کہ بھئی یقین دہانی حاصل کی جائے, اور امریکہ گارنٹی لے اس بات کی کہ اسرائیل حملے نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے بغیر تو بات آگے نہیں بڑھے گی. کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, جب بھی کوئی بات بننے لگتی ہے تو اسرائیل حملے کر دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں اسرائیل کی جو لڑائی ہے, اگر آپ اسرائیل کے نقطہ نظر سے دیکھیں, یہ ان کی نظریاتی لڑائی ہے. ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ ہے اسرائیلی ریاست کو مضبوط کرنا, اس کو توسیع دینا, اور اس کے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں, مسلمان ممالک, عرب ممالک, ایران, ان کو کمزور کرنا. تو اس میں یہ ایک نظریاتی کمٹمنٹ ہے ان کی. وہ یہ سمجھ اس گول کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں. جب پریشر پڑتا ہے, عالمی دباؤ بڑھتا ہے, تو تھوڑا سا خاموش رہتے ہیں, پھر شروع کر دیتے ہیں. غزہ میں دیکھیں یہی ہوا, دوسرے کو پہ بھی یہی ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ ایشورنس جو ہے اس کے بغیر تو بات نہیں بجیں گی. اب یہ ایشورنس امریکہ ہی دے گا, اور تو کوئی دے نہیں سکتا کہ اسرائیل حملے نہیں کرے گا. لیکن انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ جیسے لبنان کے وزیر اعظم نے رابطہ کیا ہے پاکستان سے اور جنگ بندی کروانے کی یا جنگ رکوانے کی جو ہے وہ اپیل کی ہے, لیکن پاکستان کے تو سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو اس معاملے کے اندر یا اس تنازع کے اندر, چلے ٹھیک ہے ایران اور امریکہ کا معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے, لیکن ان دو ممالک کے درمیان جس میں سے ایک کے ساتھ تعلقات ہوں ایک کے ساتھ نہ ہوں, اس کو ٹیکل کرنا کتنا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے, اگر ان معاملے کے اندر بھی پاکستان کی جو ہے وہ ایک میجورٹی یا پھر ایک جو ہے وہ واضح حیثیت تسلیم کی جاتی ہے. نہیں, پاکستان سے اس لیے انہوں نے اپیل کی ہے, انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اسرائیل سے. پاکستان سے اس لیے اپیل کی ہے کہ پاکستان اس وقت میزبانی کر رہا ہے امریکہ اسرائیل کے تعلقات کی. اور جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی میں نے اور آپ نے, وہ یہ کہ اگر کوئی اسرائیل کو روک سکتا ہے تو ملک, صرف ایک ملک ہے دنیا میں اور کسی کی بات نہیں سکتا, وہ ہے امریکہ. تو پاکستان سے اس لیے اپیل کی گئی ہے کہ ان مذاکرات میں آگے معاملے کو اٹھائیں اور اسرائیل کو امریکہ کے ذریعے دباؤ ڈالیں اور اس کو مجبور کریں کہ لبنان کی جو سرحدیں ہیں ان کو ان کی ریسپیکٹ کرے, اور لبنان پہ حملے بند کرے, اور لبنان میں بھی امن ہونے دے. تو یہ تو امریکہ کر سکتا, کیونکہ امریکہ آ رہا ہے اس گفتگو کے لیے پاکستان, تو اس لیے پاکستان سے بات کی ہے. لیکن انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیں کہ مذاکرات اب تو براہ راست ہو رہے ہیں, اس سے پہلے جو ہے وہ ثالثوں کے ذریعے ہی پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا. اس سے پہلے, جنگ سے پہلے جو صورتحال تھی وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی, میں نے بھی دیکھی ہے. یہاں پر اب جو ہے وہ اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے یا اس کے اثرات کیا ہوں گے آپ کی نظر میں, پازیٹیو ہوں گے یا نیگیٹو ہوں گے, کہ اگر براہ راست مذاکرات ہوتے ہیں ایک ٹیبل پر؟
سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے بہت تو پاکستان نے اسمارٹلی اپنے کارڈ استعمال کیے. پاکستان کو ایک یونیک ایڈوانٹیج حاصل تھا. ایک تو یہ کہ سرحد ایران کے ساتھ, ٹھیک ہے, پھر ایران اور پاکستان میں جیسے بھی اگر کبھی حالات میں کشیدگی بھی رہی, جب بھی ان دونوں کے درمیان قریبی تعلقات رہے کہ ایک دوسرے کی بات مان بھی لیتے ہیں, اس لیے کہ خود ایران میں اور پاکستان میں دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کی, آپ جس طرح کہ صدر ٹرمپ نے ایک بات کی تھی کہ ایران کو پاکستان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا, تو ہمیں تعلقات ہی نہیں ہیں بلکہ ہمیں سمجھ بھی ایران کی سچویشن کی. اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے آپ کو کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں ایسے, اور اس میں صرف شیعہ اور سنی نہیں ہے, سب کے سب اکثریت ہماری ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہے اور ایران بھی اس بات کو سمجھتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تعلقات چین کے ساتھ ہیں, ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں, ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ دفاعی سمجھوتا ہے. تو یہ جو ایک یونیک پوزیشن تھی اس کو پاکستان نے بڑا اسمارٹلی یوز کیا اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھئی آپ سارے مجھ کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ آئیں ہمارے اور آ کے بات چیت کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب اس سے بڑی بات تو مطلب مجھے بھی ایک مدت ہو گئی رپورٹنگ کرتے ہوئے, جرنلزم کرتے ہوئے, اور خود امریکہ میں 25 سال ہو گئے, میں نے تو نہیں دیکھا کبھی پاکستان کو اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے اہم معاملے میں اس طرح کی مسالت کراتے ہوئے.